اب جب وہ باتیں ختم ہو گئی تو بیچ میں بابے نے یہ کر دیا، بابے نے وہ کر دیا، اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ۔ بھائی ایک آدمی ہے قادیان میں، اس نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، اور پھر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں ابراہیم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں آخری راہ ہوں، میں آخری نور ہوں۔ کبھی خود کو خدا کہتا ہے، کبھی خود کو نبی کہتا ہے، کبھی خود کو جناب نبی کریم کہتا ہے، کبھی خود کو راہ ہدایت کہتا ہے، کبھی خود کو انبیاء اکرام سے افضل کہتا ہے، کبھی خود کو خدا سے افضل کہتا ہے، کبھی خود کو خدا کی بیوی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو، اتنے سارے دعوے ہیں اس کے۔ اب کون سے دعوے آپ کے سامنے بیان کیے؟ جو بابا ہے اس بابے کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ جن کے ماننے والے لوگ ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر دلائل لوگوں کو دے کر لوگوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں مرزا جہلمی خاموش بیٹھا ہوا ہے، جو خود کو خدا بھی کہتا ہے، خود کو آدم بھی کہتا ہے، خود کو نوح بھی کہتا ہے، خود کو ابراہیم بھی کہتا ہے، خود کو اسماعیل بھی کہتا ہے، خود کو یعقوب بھی کہتا ہے، خود کو عیسیٰ ابن مریم بھی کہتا ہے، خود کو محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے، اور لوگ بھی اسے مانتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ جہلمی بھی اس طرح ہے کہ اس سے کوئی بھی سوال کرو، کوئی بھی بات کرو، یہ ضرور اس لیکچر کے اندر، اس اسپیچ کے اندر چورنگی جو ہے وہ بابوں پر گھما لے گا۔ بھئی ہم بابوں کو کوئی خدا تھوڑی سمجھتے ہیں، نہ ان کو رسول سمجھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سمجھتے ہیں ان کو۔ بھائی امت کو تقسیم کرنے کے بجائے امت کی اصلاح پہ لگے، اور کہتے ہیں کہ بھئی میں امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، میں تو وحدت کی بات کرتا ہوں، اور دوسری طرف اپنے جو مرکز ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے، اور جو اس کے اسٹوڈنٹ اور جو جماعت ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے کہ اہل سنت پاک، یہ بھی اس کا نام ہے۔ بھئی امت کو منتشر ہونے کے بجائے متحد کرنے کے لیے آپ نے تو ایک الگ ہی چیز بنا ڈالی۔ لوگ بھی اسے مانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے قادیان میں، اور وہ اس کو اللہ کا نبی اور سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے۔ لیکن جہاں پر خواب کی بات ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوسری دنیا میں، آج تک آپ مجھے بتائیں آپ نے کسی ایک دیوبندی کو دیکھا ہے کہ وہ اس نے یہ کلمہ پڑھا ہو کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ؟ کوئی ایک بندہ آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے قریب میں بریلیوں کی مسجد ہے، وہاں آپ چلے جائیں، کچھ دن ان کے ساتھ گزار لیں، وہاں آپ ایک بندہ مجھے ایسے دکھائیں جو چشتی رسول اللہ کہتے ہوں، یا اسی طرح اور دیوبندیوں میں مجھے کوئی دکھائیں جو چشتی رسول اللہ کہتے ہوں، آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں پر لوگ موجود ہیں اور مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہیں تو وہ اس کو فتنہ اور فساد نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک خواب کی بات ہے جس کو علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا، جس کو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ بات یہ عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جی دیکھو یہ تو اشرف علی رسول اللہ کلمہ یہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کے ذریعے کے جگہ یہ اشرف علی رسول اللہ کہتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں یہ جو دوسرے مسلمان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کافر ہیں۔ کیوں؟ یہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کہتے ہیں۔ بھائی جو آدمی خود کو نبی کہتا ہے، لوگوں سے بیعت لیتا ہے اور لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں، کیا وہ بڑا فتنہ ہے؟ یا ایک جگہ خواب کی کہانی ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور اس پر بھی وہ توبہ استغفار کر رہا ہے، وہ بڑا فتنہ ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہتا، اور ایسی سائڈ یہ قادیانیوں کی لیتا ہے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ بھئی اس کو تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کو ہر مہینے کی پے کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی آپ بیٹھیں اور بات کریں۔ قادیانیوں کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو الجھن مچتی ہے، سب سے پہلے یہ میدان میں آتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک معاملہ ہوا، ایک کیس ہوا کہ قادیانی قرآن کریم کے ترجمے کر رہے ہیں اور غلط ترجمے اور تفسیر چھاپ کر اس کو لوگوں میں تقسیم کرے۔ اس نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ بات غلط ہے، کوئی ترجمہ غلط نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ بھائی کیسے نہیں ہے؟ آپ آئے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ قادیانی ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں، اور اس کے نیچے جو مفہوم ہوتا ہے وہ بھی غلط لگاتے ہیں۔ ایک شخص نے اس سے سوال کیا
کہ کیا ہم اس طرح ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو بھئی اگر آپ قادیانیوں کا ترجمہ ایک مسلمان پڑھے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر جب مبارک ثانی کا کیس کا جو معاملہ آیا تو اس میں یہ داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ابھی اس بندے سے کوئی جا کے پوچھے کہ کیا آپ کو مسلمان اتنے کمزور اور بزدل نظر آئے، یا آپ کو کہیں سے انفارمیشن ملی تھی کہ جی ہماری تیاری پکی ہے، مرزا صاحب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ اور یہ ایک اتنا متنازع شخص ہے کہ قادیانی جو پوری امت کے علماء سے اپنی عوام کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقاعدہ چینلوں کے نام لکھ لکھ کر جو ہے وہ شائع کرتے ہیں کہ ان چینلوں سے آپ دور رہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان بن جائیں۔ ایک ایسی جماعت جو مسلمان علماء سے اپنے عوام کو دور رکھتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جب ان کا واسطہ علماء سے پڑے گا تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لیکن وہ مرزا جہلیمی کی ویڈیو اپنے اسکرین سے نشر کرتے ہیں، تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے کہ یہ آدمی ان کے ساتھ ہے اور ان کی مکمل سپورٹ اس شخص کو حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو آگے سے جواب دیتے کہ بھائی اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں اور اس کو وہ پتہ نہیں عجیب سا کہہ رہے، میرا کوئی نقطہ ہے عجیب سا نام وہ میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، کہتے ہیں کہ یہ میرا وہ نقطہ ہے کہ اگر قادیانی اگر ہمیں مسلمان کہہ دے تو ہم بھی ان کو مسلمان کہیں گے۔ وہ خیر وہ ایک لوجک بھی بیان کرتے ہیں اپنے اس بیان میں، لیکن بھائی اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں۔ ہمارا قادیانیوں سے معاملہ یہ نہیں ہے، اور ہم اس لیے ان کو کافر نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، بلکہ ہم انہیں اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہے اور وہ اجراء نبوت کے قائل ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ہمارا ان سے جھگڑا اس بات پر نہیں ہے، اور حکومت پاکستان نے اور جو پہلی تحریکیں چلی ہیں علماء اکرام کی، انہوں نے اس وجہ سے اس کو کافر نہیں قرار دیا کہ تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، بلکہ اس لیے کافر قرار دیا ہے کہ تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہو۔ قادیانی ہمیں مسلمان کہے یا کافر کہے، مجھ سے کوئی سروکار نہیں، جب تک وہ اجراء نبوت کے قائل ہیں ہم انہیں کافر ہی کہیں گے، اور وہ کافر ہی ہیں۔ تو بابا قادیان میں بیٹھ کر لوگوں کی دین اور اسلام پر، عقائد و نظریات پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور جو متفقہ طور پر کافر ہے اس فتنے اور فساد کے پیچھے اس کی کوئی خدمت نہیں۔ اس کی خدمت کیا ہے؟ بابے اور بابے، بابے بابے، جو بھی بات کرتا ہے گھما پھرا کے پھر لیا جاتا ہے اسی بابوں پر، اس بات کو روک دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا اسکول میں، اس کو جو ہے وہ اساتذہ نے فیل کر دیا، تو جب اساتذہ نے فیل کیا تو وہ شکایت کے لیے چلا گیا کہ جی مجھے اساتذہ اکرام نے فیل کیا ہے۔ تو جب وہ اسکول کے پرنسپل کے پاس گیا اور شکایت کی کہ جی استاد نے مجھے فیل کیا، حالانکہ میں نے تو ٹھیک لکھا تھا، پرنسپل نے استاد کو بلایا کہ جی آپ نے اس بچے کو فیل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم جب بھی اس کے امتحان لیتے ہیں اور اس کو کوئی موضوع دیتے ہیں تو یہ موضوع سے نکل کر کوئی اور بات کہہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو آپ اس کا پیپر مجھے دکھائیں۔ تو اس میں پیپر جب دکھایا تو سوالیہ پرچے میں یہ تھا کہ موسم بہار پر کچھ نوٹ لکھیں، کوئی تحریر موسم بہار پر لکھیں۔ تو اس نے لکھا کہ موسم بہار ایک بہت اچھا موسم ہوتا ہے، اس میں ہوائیں چلتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، ہر طرف بہت ہی اچھا منظر ہوتا ہے، درخت اور جنگل جو ہوتے ہیں وہ پھول پتیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں جو ہے وہ اونٹ بڑے خوش رہتے ہیں۔ اونٹ جو ہے ایک بہت بڑا طاقتور جانور ہے اور اس کو صحرا کا جاز بھی کہتے ہیں، اور یہ کئی دنوں تک جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے اور میلوں کا سفر کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بہت ہی صابر جانور ہے۔ تو پرنسپل نے اس سے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مناسبت جو ہے اس کے حوالے سے مل گئی ہو،
آپ اس کو فیل نہ کیا کریں، اس کو نمبر دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ جاپان جو ایک ملک ہے اس پر آپ مضمون لکھیں، تو انہوں نے کہا کہ جاپان جو ہے وہ ایک بہت بڑا تو نہیں ہے، خیر جاپان جو ہے وہ ایک ملک ہے اور بہت ترقی یافتہ ہے، اور وہاں پر کاریں بنتی ہیں، اس کی کاریں پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہے، ہمارے لوگ جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ اونٹ جو ہے ایک بہترین جانور ہے، طاقتور ہے اور اچھے اعصاب کا مالک ہے، اور صحرا کا جاز بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور کئی دنوں تک سفر کرتا ہے اور بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاپان اور گاڑیوں کا اور اونٹ کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن اس کو نظر آیا ہوگا، تو شاید اس وجہ سے لکھا ہو۔ آپ ایسے کریں اس کو کہ اس کو کوئی اور مضمون دے دیں کہ جس میں یہ اونٹ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہ ہو۔ تو استاد نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے اس کو ایک مضمون دیا کہ کمپیوٹر کے اوپر ایک مضمون لکھا جائے، تو اس نے لکھا کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے جو بہت ہی انسانوں کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور پڑھے لکھے انسان اس سے وہ کام جو بہت دنوں میں ہو سکتا ہو وہ کچھ ہی وقت میں کر لیتے ہیں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ لیکن ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو دیہاتی علاقہ ہے، وہاں کے لوگ جو ہے وہ ان کو تعلیم وغیرہ سے کوئی غرض نہیں ہے، تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے لوگ اونٹوں کو استعمال کرتے ہیں، اونٹ جو ہے ایک مضبوط اور طاقتور جانور ہے، اس کو صحرا کا جاز بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو آگے اس نے اپنے لوازمات لگائے تھے۔ تو استاد نے، وہ پرنسپل نے کہا کہ یار اس کو ایک ایسا موضوع دے دیتے ہیں جو بالکل کسی بھی قسم کا اس سے کنیکشن نہ رکھتا ہو اس اونٹ کے ساتھ۔ تو اس سے کہا کہ جی آپ ایکسیڈنٹ کے اوپر کوئی کچھ لکھیں آپ۔ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے آگے اونٹ آ گیا، اونٹ جو ہے بہت ہی طاقتور جانور ہے، یعنی جو بھی پھر آگے وہی اپنا سلسلہ شروع کر دیا، تو ہر بات کو اونٹ کے اوپر گھما کر لے کر آ جاتا تھا۔ تو یہ مرزا جہلمی بھی اس طرح ہے کہ اس سے کوئی بھی سوال کرو، کوئی بھی بات کرو، یہ ضرور بھی ضرور اس لیکچر کے اندر، اس سپیچ کے اندر چورنگی جو ہے وہ بابوں پر گھما لے گا۔ بھئی ہم بابوں کو کوئی خدا تھوڑی سمجھتے ہیں، نہ ان کو رسول سمجھتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سمجھتے ہیں ان کو۔ تو بھائی امت کو تقسیم کرنے کے بجائے امت کی اصلاح پہ لگے، اور کہتے ہیں کہ بھئی میں امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، میں تو وحدت کی بات کرتا ہوں، اور دوسری طرف اپنے جو مرکز ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے، اور جو اس کے اسٹوڈنٹ اور جو جماعت ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے کہ اہل سنت پاک، یہ بھی اس کا نام ہے۔ بھئی امت کو منتشر ہونے کے بجائے موحد کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے آپ نے تو ایک الگ ہی چیز بنا ڈالی۔ یہ پہلے سے جو جماعتیں ہیں یہ کم تھی کہ آپ نے ایک اور جماعت بنائی؟ بھئی یہ فتنہ اور فساد کا دور ہے، ہمارے بچے ملحد ہوتے جا رہے ہیں یونیورسٹی اور کالجوں میں، ہمارے بچے دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی بن جائے یا بریلوی بن جائے یا اہل حدیث بن جائے یہ اچھا ہے، یا کوئی انسان جو ہے وہ بالکل دین اسلام کے انکار کر دے کہ وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، اور یہ تو بابوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ امت کو تقسیم کیا جائے، یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں۔ خود یہ کمرے والی سرکار بنی ہوئی، کمرے والے بابا بنے ہوئے، کمرے میں بیٹھ کر یہ پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور روزانہ یہ عجیب قسم کی چیزیں لاتے ہیں، یعنی ہمیشہ ایسی بات لائیں گے
کہ جس میں انتشار ہوگا، جس میں دو بندے آپس میں لڑیں گے۔ ہم ابھی آمین بالجہر اور فاتحہ خلف الامام سے نہیں نکلے، ہم ابھی آمین بالجہر اور فاتحہ خلف الامام سے نہیں نکلے کہ یہ ادھر سے صحابہ اکرام کے موضوعات کو بیچ میں لایا۔ بھئی ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم امت کو ایک سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں، امت کو اتحاد کے ساتھ کفار کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں جو ہمارے عقائد اور نظریات کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ہم ایک صف بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو صف ہم بنا رہے ہیں مرزا قادیانی اسی کو توڑ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج مرزا جہلمی بھی لگا ہوا ہے اور اسی صف کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بھائی جو صف ہم اہل باطل کے لیے بنا رہے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے عقائد اور نظریات کو بچانے کے لیے بنا رہے ہیں، مرزا جہلمی اسی صف کو توڑ کر اپنی جماعت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔